منعقد ہو رہی ہے، جس کو آپ کے نئے علی نگین حافظ محمد اسحاق کمال قادری وہ آپ کو مخاطب فرمائیں گے۔ آپ کو فرمائیں وہ باتیں جو آپ کو پسند ہیں۔ میں زیادہ ٹائم وقت لیے بغیر کیونکہ مغرب کا وقت بہت کم ہے، مولانا چاہے میں گزارش کرتا ہوں دعائیں اپنے اختتام سے ان کو مستقبل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، واللہ لا يحب المحسنین واللہ يحب المحسنین، وقال واللہ يحب الصابرین، وقال ان اللہ يحب المتقین، وقال ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل منہ عن حب اللہ وحب الناس فقال ازہد فی الدنیا يحبك اللہ وازہد فیما عند الناس يحبك الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات گرامی ہے، وہ اللہ جو تمام دنیاؤں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی اولاد پر، اور آپ کے تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور جو قیامت تک آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے۔ حمد و ثنا کے بعد آج بتاریخ 6 فروری 2017 مطابق 8 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری بروز پیر
بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ۔ اس وقت آپ کے سامنے ابھی ہمارے محترم جناب عمر علی خان صاحب نے جس عنوان کا تعارف کرایا ہے، جس پر کچھ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے لب کشائی کرنا ہے، وہ عنوان اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا عنوان بن جائے، اور حقیقت میں یہ عنوان تو مسلمان ہی کا عنوان ہے، کوئی اور اس عنوان کو اپنی زندگی کے اندر پسند ہی نہیں کرتا۔ ہر ایک کی زندگی کا عنوان وہ باتیں جو نفس کو پسند ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن مومن کا عنوان وہ باتیں جو رب کو پسند ہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اور ہمارا محسن، ہمارا مالک، ہمارا آقا، ہمارا خالق، ہمارا محیی اور ہمارا ممیت پروردگار ہمیں توفیق دے ان باتوں کو، ان کاموں کو کہنے اور کرنے کی جو اسے پسند ہے۔ اقبال نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ جس مالک نے ہم کو جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پہچانیں، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ان دو آیتوں کے اندر مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس زندگی میں بندگی نہیں ہے، یقیناً وہ زندگی بندگی نہیں بلکہ گندگی والی ہے، اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک مقصد تو یہ بتایا کہ ہماری زندگی میں بندگی آ جائے، عبدیت آ جائے، رب کی غلامی آ جائے، رب کی سچی غلامی آ جائے۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، سارا اقتدار، سارا اختیار ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے حسین کون ہے، کس کا عمل تم میں سب سے حسین ہے۔ تو معلوم ہوا حسن عمل اور حسن عبادت، عبادت اور عمل، ہمارے اعمال بھی بہتر ہوں، ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں، اور یہ دونوں چیزیں رب کی مرضی کے مطابق ہوں، یہ مقصود حیات ہے اور مطلوب حیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو باتیں پسند ہیں وہ کیا ہیں، اس بارے میں آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ ہم جیسے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، ہم جیسے اپنی ذات کے بارے میں پسند اور ناپسند میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جیسے اپنے بیوی، بچوں، دوست، احباب، ان کی پسند اور ناپسند میں سنجیدہ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ان سب کی پسند سے زیادہ رب کی پسند کو اپنی پسند بنائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح آپ نے اپنی دعا کے اندر فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الماء البارد، اے اللہ آپ کی محبت اس طرح مجھے عطا فرمائیے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کروں، اپنی آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کروں، اور گرمی کے اندر، شدت کی گرمی میں، بہت پیاس کے عالم میں پانی سے جیسی محبت ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آپ سے محبت کروں، ایسی محبت مجھے عطا فرما۔ اور مومن کی شان بھی یہی بتائی اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہیں، لوگوں میں سے پیرالل کر دیتے ہیں، اس کے برابر قرار دیتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو محبت کرنا اور اللہ کی بات سے محبت کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کو چاہنا اور اللہ کی بات کو چاہنا، یہی بندہ مومن کی پہچان ہے اور یہی ایمان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اب جو باتیں پسند ہیں وہ ہم نے چند آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی ہیں، کوشش کی ہے احاطہ کرنے کی۔ ویسے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ریلیٹڈ ہیں، اور ہماری ڈیلی لائف جو ہے اس میں اکثر ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اگر یہ 13 باتیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں، رب کی پسند کی، ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہماری زندگی کی سرگرمیاں بہتر سے بہتر ہو جائیں اور ہم رب کی نگاہ میں بھی بہترین انسان قرار پائیں اور سب کی نگاہ میں بھی بہترین انسان قرار پائیں۔ تو وہ باتیں جو رب کو پسند ہیں ان میں پہلی بات ہے احسان، حسن سلوک، نیکی کرنا۔ دوسری بات صبر، تیسری بات تقوی، چوتھی بات توبہ، پانچویں بات پاکیزگی، چھٹی بات اتباع رسول، ساتویں بات اللہ پر بھروسہ توکل، آٹھویں بات راہ خدا میں جد و جہد، سنگھرش، اسٹرگل اور اسٹیبلٹی، نویں بات کار خیر میں، بھلائیوں کے کاموں میں، بھلائی کے کام کرتے وقت ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کار خیر کرتے رہنا۔ 10ویں بات عدل و انصاف، جسٹس۔ 11ویں بات دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا سے دل نہ لگانا۔ 12ویں بات
جو اپنے لیے پسند کرنا وہی سب کے لیے پسند کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی سب کے لیے پسند کرنا۔ 13ویں بات، اللہ تعالیٰ کی بندگی، پاک دامنی، وفا شعاری، اور اس کے بعد دنیا سے بے نیازی اور تقوی کی صفت، یہ باتیں ہیں جو رب کو پسند ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے۔ یہ ہم نے وہ صفات لی ہیں آیات اور احادیث سے جو اللہ کو پسند ہیں۔ اب یہ کس ضمن میں، کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں یہ باتیں، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ لب کو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ظاہر ہے چوڑان جو ہوتی ہے، بریڈتھ جو ہوتی ہے، لینتھ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ جب اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی اس کی؟ ایسی جنت کو تیار کیا گیا ہے اللہ کے پرہیزگار بندوں کے لیے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی باتوں سے اور کاموں سے جو بچتے ہیں ان کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ باتیں جو رب کو ناپسند ہیں، وہ کام جو رب کو ناپسند ہیں، ان سے بچنا، ان سے بچنے والا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو ایسی عظیم جنت ایسے متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں، تکلیف میں اور خوشی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں وہ۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ رمضان کے اندر صدقہ خیرات کر دیں، یا عیدین کے اندر صدقہ خیرات کر دیں، یا خاص خاص موقعوں پر صدقہ خیرات کر دیں۔ متقی کو محسن کہا، اور متقی کی شان یہ بتائی کہ جو ہر حال میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور جو غصے کو ضبط کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی آگے اور صفات بتائیں، الذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، کہ جب کوئی ناشائستہ بات، اللہ کی ناپسندیدگی کی بات ان سے صادر ہو جاتی ہے، یا کوئی وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور اللہ کو یاد کر کے فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے محسن کی پہچان، کہ یہ جو نیکی کی صفت ہے، یہ ڈسکنٹینیو نہ ہونا، ڈسکنیکٹ نہ ہونا، اس کا تسلسل رہنا، وہ ہے محسن، جس کی زندگی میں احسان کی صفت جو ہے وہ مسلسل قائم رہے، مسلسل قائم رہے، اس کا سلسلہ ٹوٹے نہیں۔ ہمارے یہاں پر احسانات کے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ موسمی ہوتے ہیں، اوکیجنلی ہوتے ہیں، ٹریڈیشنلی ہوتے ہیں۔ نہیں، مسلمان کی پہچان احسان ہے، احسان ہے۔ یہ سلسلہ احسان کا ٹوٹے نہیں، اس میں تسلسل رہے، یہ ہے محسن۔ اور جب یہ صفت آتی ہے تو اللہ کی محبتیں اترتی ہیں، پھر اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے،
جس سے اللہ محبت کریں، عبداللہ کو بھی کرنا ہی کرنا ہے، اس سے محبت کرنا ہی کرنا ہے۔ خدا جس سے محبت کرتے ہیں، خدائی اس سے محبت کرے بغیر رہتی نہیں ہے۔ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، چرند پرند اس سے محبت کرتے ہیں، زمین و زماں اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن نام کے ساتھ جب تک رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ نہ لگائیں تو کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ شروع میں القاب، بعد میں القاب۔ کسی کو نہیں سنا ہوگا آپ نے ابو ہریرہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ معین الدین چشتی نے کہا نہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ یہ سب وہ ہیں جن کی زندگی میں احسان تسلسل سے قائم تھا، ان کی پہچان تھی احسان، احسان ان کی پہچان تھی۔ آج مسلمان کی پہچان وقتی پہچان بن گئی ہے، موسمی پہچان بن گئی ہے احسان۔ مسلمان کی پہچان احسان صرف موسمی ہے، وقتی ہے، اوکیجنلی ہے یا ٹریڈیشنلی ہے، نہیں، اس کی یہ پہچان دائمی ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس سے اللہ کے بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ خدا جس سے محبت کرے، خدائی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ تعالی حضرت جبریل سے فرماتا ہے، اے جبریل، زمین کے اندر فلاں بندہ مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی وفاداری، اس کے احسان، اس کی نیکیوں کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل، تم بھی اس سے محبت کرو اور زمین والوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ رب کا محبوب ہے، رب اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے حدیث میں کہ جب حضرت جبریل اعلان کر دیتے ہیں اس بات کا جو اللہ نے ان کو حکم دیا، تو پھر وہ بندہ محبوب خلائق بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت چکی ہیں اور ان کے نام زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں۔ تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، جس صفت احسان سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو رب کی محبتوں کو کھینچ کے لاتی ہے، اللہ یہ احسان کی صفت ہماری پہچان بنا دیں، ہماری شان بنا دیں۔ دوسری صفت فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی نبی ایسے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا، اور جو اللہ کے راستے میں مصائب اور مشکلات پہنچی ہیں ان کو، اس میں وہ پست ہمت اور کمزور نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور بنے اور نہ وہ گوشہ نشین ہوئے، سب چھوڑ چھاڑ کے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی انہوں نے۔ اسلام گوشہ نشینی کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف تسبیح و زنار کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف خانقاہوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام مجاہدے کا مذہب ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، اللہ نے ان کو سپیریئرٹی دی ہے ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ تو اسلام مجاہدے کا مذہب ہے، مجاہدین کا مذہب ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے دین پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں، آخری درجے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کوشش میں جان لگے تو جان لگاتے ہیں، مال لگے تو مال لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگے تو صلاحیت لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم ہمارے راستوں کی رہنمائی کریں گے
اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر فرمایا، ابھی آپ نے سنا واللہ یحب المحسنین، اور یہاں کیا کہا اللہ نے؟ والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں۔ معلوم ہوا کہ صفت احسان سے اللہ کی محبت ہی نہیں ملتی، اللہ کا ساتھ بھی ملتا ہے، اللہ کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ تو اب صبر، دوسری صفت صبر ہے۔ اس آیت میں فرمایا کتنے نبی ہیں، کتنے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا، اور جو راہ خدا میں مصیبتیں آئیں اس پر وہ گھروں میں نہیں بیٹھ گئے، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ کہنے کے بعد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں صبر نے اپنے حقیقی مفہوم کھو دیا ہے اردو میں۔ ہمارے یہاں صبر کا مطلب بس کچھ نہ کرو بیٹھ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جوتے مارے تو سر نیچے کرو، سر جھکا دو اور کھائے جاؤ، یہ مطلب بھی نہیں ہے صبر کا۔ صبر کا مطلب کیا ہے وہ اس آیت کے اندر بتایا۔ میدان جہاد سے متعلق بات ہو رہی ہے، میدان جہاد سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ میدان جہاد کے اندر آخری درجے کی بازی لگتی ہے۔ جان آدمی کو بڑی محبوب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ جان عزیز ہوتی ہے۔ کوئی جہاد ایسے نہیں ہوتے تھے کہ گھر بیٹھے بیٹھے کمپیوٹرائزڈ ہیں اور یہ ایئر کنڈیشن میں ہیں اور ایک میزائل پھینکا ہزاروں کو مار ڈالا، ایسے جہاد نہیں تھے۔ اپنی جان اور مال کی بازی لگتی ہے جہاد کے اندر۔ تو یہ میدان جہاد کا صبر ہے، میدان جہاد کا صبر۔ وہاں پر کہا کہ وہ ان مشاکل اور ان مصائب سے جو راہ خدا میں انہیں پہنچتے ہیں ان کے اوپر وہ دل برداشتہ ہو کر سب چھوڑ چھاڑ کے راہ خدا کے کاموں کو، اللہ کی پسند کے کاموں کو، اللہ کے مشن کو، اشاعت حق کے مشن کو، وہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے گھروں میں نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے، وما ضعفوا وما استکانوا کے بعد کہا واللہ یحب الصابرین۔ تو صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مفہوم ہے اسٹیبلٹی، استحکام، کنٹرولنگ پاور، راہ حق پر چلتے رہنا، احکام خدا کو زندہ کرتے رہنا اور ان کو اپناتے رہنا، اور راہ خدا میں جو تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے رہنا۔ یہ میدان جہاد کا صبر ہوتا ہے۔ یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پوری تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اسی ضمن کے صبر کے اس مفہوم کو اور مزید سمجھنے کے لیے آپ سورہ انفال رکوع نمبر 6 کے اندر 10ویں پارے کے دوسرے رکوع کی اس آیت سے بھی وضاح خوب سمجھ سکتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ جو جملہ ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ تو بہت ہی عام ہے ہمارے یہاں۔ گھروں کے اندر اکثر تغرے لگے رہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین کی۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ مسجدوں کے اندر، گھروں میں ان اللہ مع الصابرین کے تغرے ہیں اور سروں کے اوپر لگے ہیں۔ لیکن یہ ان اللہ مع الصابرین ہے کیا؟ یہ ایک آیت کا جملہ ہے، ایک جز ہے، اور وہ آیت بھی میدان جہاد سے متعلق ہے، جنگ بدر سے متعلق ہے یہ آیت، جس میں فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اب فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو، اور تم آپس میں لڑو مت، نزاع پیدا مت کرو، جھگڑو مت، وگرنہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، پسپا ہو جاؤ گے، اور کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ کیا مطلب؟ جمے رہو حق پر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی یہ صبر جو ہے یہ مجاہد کا صبر ہے، میدان جہاد کا صبر ہے۔ اور مجاہد کا صبر کیسا ہوتا ہے؟ دو باتیں ہوتی ہیں مجاہد کے صبر میں، ایک ثابت قدمی، دوسرا دشمن سے دفاع، اور تیسرا تقدم، آگے بڑھنا۔ تین باتیں ہوتی ہیں
مجاہد کا جو صبر ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اس کے صبر میں 3 باتیں ہوتی ہیں: اسٹیبلٹی، استحکام، پروسیڈنگ، آگے بڑھنا، اور ڈیفینس، دشمن سے دفاع کرنا. یہ 3 باتیں ہوتی ہیں مجاہد کے صبر میں. یہاں یہ صبر کی جو بات ہے وہ مراد ہے، وہ صبر مراد ہے. اللہ یہ صبر ہمیں دے. زندگی بھی ایک جہاد سے کم نہیں ہے، زندگی ایک جہاد سے کم نہیں. اللہ کے نبی نے جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ابھی ہم چھوٹے جہاد سے واپس ہوئے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف ہمیں چلنا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا جہاد اب ہمیں چلنا ہے. اب کیا آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر تقریباً 13,000 سے لے کے 17,000 تک لوگ تھے صحابہ. سب سے بڑا تعداد کے اعتبار سے یہ غزوہ تھا، تعداد کے عدد کے اعتبار سے. اور یہ وہ غزوہ ہے واحد جس کا آپ نے پہلے سے مسلمانوں کو کہہ دیا تھا اور ان کو باخبر کر دیا تھا. پوری چھٹائی ہو گئی تھی اس میں منافقین کی. یہ وہ غزوہ ہے. اور عین گرمی کے اندر یہ ہوا تھا. سوچئے بھوک پیاس کا عالم، ریگستان کا سفر، میلوں دور کا سفر، کیسا جہاد تھا. اس کو آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، چھوٹا جہاد ہے. اب اس سے بڑے جہاد کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس جہاد، اپنی ذات کو اللہ کے تابع اور فرما بردار بنانا، یہ جہاد، نفس جہاد. کیوں کہا اس جہاد کو جہاد اکبر؟ اس لیے کہ وہ جو جہاد ہے وہ وقتی جہاد ہوتا ہے. میدان جہاد کا، میدان جنگ کا جو جہاد ہوتا ہے وہ وقتی جہاد ہوتا ہے. اور یہ میدان نفس کا جو جہاد ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے کا جہاد ہوتا ہے اور پوری زندگی کا جہاد ہوتا ہے. یہ نفس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. یہ جہاد اکبر ہے. تو صابر وہ ہے جو اللہ کے احکام پر جمع ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے. شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا، ان الشیطان للانسان عدو مبینا، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو، تم بھی اس کے دشمن ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا، بڑا دشمن. اس دشمن سے مقابلہ ہے. اور بندہ مومن بندہ مجاہد ہے اور اس کی زندگی پوری ایک میدان جہاد ہے، میدان کارزار ہے. اور مقابلہ ہے سب سے بڑے دشمن سے، شیطان سے اور اپنے نفس سے. یہ دو دشمن ہیں، ان سے مقابلہ ہے. تو اب 2 باتیں ہو گئیں، ایک ڈیفینس ہو گیا، ایک اسٹیبلٹی ہو گئی. اب اس کے بعد تیسری بات، ایسا نہیں ہوتا مجاہد وہیں کھڑا رہے بس خالی ڈیفینس ہی کرتا رہے، تیر کھاتا رہے یا دشمن کے وار کو سہتا رہے. نہیں، آگے بڑھتا ہے. ڈیفینس بھی ہوتا ہے، دفاع بھی ہوتی ہے، تقدم بھی ہوتا ہے اور تحفظ بھی ہوتا ہے، محافظت بھی ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. صبر ایک مومن کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. زندگی کے میدان میں اللہ کی حکموں کے مطابق چلتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، پروسیڈنگ یہ جاری رہے. دشمنوں کے حملے جو بھی ہیں وہ ہوتے رہیں. اللہ کے دشمنوں کے حملے، اس کے اندر ہمیں اللہ کی فرما برداری پہ چلتے رہنا ہے اس راستے کے اندر، اور دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہمیں ٹریڈیشنلی اور اوکیجنلی بس اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے. موسمی عبادت نہیں، موسمی بندگی نہیں. اللہ کے احسانات موسمی نہیں ہیں آپ پر. ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی آکسیجن ملتا ہے آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ عیدین کے اندر ہی آکسیجن ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جمعے کو ہی آکسیجن ملتا ہے. جب اللہ کے احسانات دائمی ہیں تو محسن کے احسان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی دائمی ہو آپ کی زندگی کے اندر. یہ ہے صبر. اب یہ صبر جب آتا ہے تو اللہ کی محبت، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اس کے بعد تیسری بات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تکمیل نہیں ہو پائے گی، جلد سے جلد اب جلدی کرتا ہوں. تیسری صفت جو ہے وہ تقویٰ ہے.
تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کیا ہے؟ ہم نے تقوی کو یہ سمجھ لیا ہے لباس کے سائز کے گھٹانے بڑھانے کا نام تقوی نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ باتیں نہ کرنا، اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں وہ کام نہ کرنا، ان سے بچنا۔ تقوی کے معنی ہے بچنا۔ کائے سے بچنا؟ رب جن سے ناراض ہوتے ہیں، جن باتوں سے ان سے بچنا، جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ لیکن آج ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا نہیں، ان میں پھنسنا، یہ ہماری پہچان بن گئی ہمارے نوجوانوں کی۔ تقوی، آنکھ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں آنکھوں کو ان سے بچانا، یہ آنکھوں کا تقوی ہے۔ اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، جن کے سننے سے کانوں کو ان سے بچانا، یہ کانوں کا تقوی ہے۔ اللہ جن باتوں کے بولنے سے ناراض ہوتے ہیں، زبان کو اس سے بچانا، یہ زبان کا تقوی ہے۔ اللہ جن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، ہاتھوں کو ان سے روکنا، یہ ہاتھوں کا تقوی ہے۔ اللہ جن جگہوں سے ناراض ہوتے ہیں ان جگہوں پہ نہ جانا، پیروں کو نہ لے جانا، یہ پیروں کا تقوی ہے۔ اللہ جن باتوں سے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، دماغ اور دل میں ان کے منصوبے بھی نہ بنانا، یہ دماغ اور دل کا تقوی ہے۔ یہ سراپا جب تقوی ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو واللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کون ہیں اللہ کے دوست؟ جن کے اندر دو صفات ہیں، ایک ایمان یقین، اور دوسرا اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ وہ صفت ہے کہ جو رب کو آپ کا ساتھ دے دیتی ہے، رب کو آپ کا ولی بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تقوی سے متعلق کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ اب یہاں غور کریے کہ کیا فرمایا، من اوفا بعہدہ واتقا، جس نے اپنے قول و قرار کو، جو وعدے کیے، جو معاہدے کیے، جو ایگریمنٹ کیے، جو زبان دی ہے کسی کو، جو وعدے کیے ہیں کسی سے، جس نے وہ پورا کیا اور اللہ کی ناراضگی کی بات سے بچا، یعنی وعدوں کو توڑنے سے بچا، یہ مراد ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یہ کہہ کے فرمایا بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بتا دوں اس آیت کا بیک گراؤنڈ جہاں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا، وہاں پہنچے تو اعلان کرا دیا گیا، اللہ کے حکم سے قرآن میں یہ حکم آیا کہ ان سے کہہ دو جو اللہ کے نافرمان ہیں کہ بس تمہیں 4 مہینے کی مہلت ملی ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا حرم چھوڑ دو، حرم چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ اور یہ فرمایا جن لوگوں سے تمہارے معاہدے ہوئے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہیں، کوئی معاہدے ہیں، تو وہ اپنے معاہدے پورے کر لیں۔ اب کسی سے معاہدے کچھ مہینے کے ہیں، کسی سے معاہدہ سال کا ہے، اس کو مہلت دی گئی کہ جس کے جتنے معاہدے ہیں اس پیریڈ کو پورا کر کے پھر جاؤ۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر کیا کہا گیا؟ کسی سے آپ نے وعدے کر لیے ہیں، کسی سے معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ معاہدے جن سے ہوئے ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں، لین دین، تجارت، خرید و فروخت ان لوگوں سے ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ان سے بھی جو معاہدے ہوئے ہیں غیر مسلموں سے، وہ معاہدے پورے کرو، وہ وعدے پورے کرو۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ یہ کہنے کے بعد فرما رہے ہیں اللہ بے شک اللہ متقیوں سے، پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تقوی کس کو کہا؟ جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے، وفائے عہد کرتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، اس کو یہاں پر تقوی کہا اور متقی کہا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم اپنے سگے باپ سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے، سگے بھائی سے وعدہ کر لیا تو پورا نہیں کر رہے۔ تو
تو پھر غیر مسلم کی تو بات ہی دوسری ہے۔ تو یہ بتایا اسلام نے تقویٰ کس کو کہا؟ معاملات آپ کے اپنوں سے اور غیروں سے بھی بہتر ہوں، معاہدے پورے ہوں، وعدے پورے ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، جس میں امانت داری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں ہے، کوئی دین بھی معتبر نہیں ہے جس میں قول و قرار کا، وعدے کا پاس لحاظ نہیں ہے۔ کیسی گہری بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اچھے تسبیح و زنار والے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، الحاج بھی لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ نہیں، سچ بولنا، وعدے پورا کرنا، یہ تقوی کی علامت ہے، یہ متقی کی علامت ہے۔ جب یہ تقوی کی صفت آتی ہے، اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ ولی بھی بنتے ہیں، اللہ اپنا دوست بھی بناتے ہیں، اور یہ اللہ کا دوست بنتا ہے، یہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ تو یہ تقوی کی صفت۔ اب توبہ کی صفت، اب میں تفصیل میں نہ جا کر جلدی بولتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ جو پاک صاف رہتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ پلٹنا، ندامت۔ حدیث کے اندر آتا ہے توبہ ہی الندامہ، توبہ نام ہے ریپنٹنس کا، پچھتاوے کا، اپنی غلطی پر پچھتاوے کا۔ اور توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ کلوں پہ ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے ہمارے یہاں پر آ گیا، کہیں بھی نہیں ملتا کہ توبہ کے وقت کلوں پہ ہاتھ مارو اور کان پکڑ کے کھینچو، وہ بھی صرف رمضان میں، اس کے علاوہ پھر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ توبہ کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ جو برائی ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسری شرط اس پہ نادم ہونا، افسوس ہونا۔ تیسرا یہ ہے کہ دوبارہ اس کا کرنا ایسا ہی ناممکن ہو جیسا تھنوں سے دوہا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔ اور چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق تم نے لیے ہیں، ان کے حق تلفی کی ہے، ان کے حق دبا ہیں، وہ ادا کرو، پھر توبہ کرو گے تو قبول ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یہ چار شرطوں کے ساتھ توبہ ہے، اور ندامت کے ساتھ توبہ ہے۔ جہاں ندامت ہوتی ہے وہیں ہدایت ملتی ہے اللہ کی۔ ہمارے پاس ندامت ختم ہو گئی تو ہدایت بھی ختم ہو گئی۔ آج گناہ کرتے ہیں اور کوئی اس کو گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے اب شب برات آئے گی، سب معاف کرا لیں گے، رمضان آ رہے ہیں، سب معاف کرا لیں گے۔ نہیں، ایک بات سمجھ لیں خوب اچھی طرح، دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ۔ ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی اگر ہوئی ہے تو اللہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا وہ معاف کر سکتا ہے اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا، وہ اس پر قادر ہے، وہ اس کے حقوق ہیں۔ لیکن جہاں تک بندوں کی حقوق کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے تو بندہ نواز بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کا خیال رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بندوں کی حق تلفیاں کری ہیں اور عمرے کرنے جا رہے ہیں، بندوں کے حق تلفیاں ہیں، ان کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اور ادھر عمروں پہ عمرے ہو رہے ہیں، قرضوں پہ قرضے ہیں، وہ دینے کا نام نہیں ہے۔ کسی کا گھر دبائے بیٹھے ہیں، کسی کا مکان دبائے بیٹھے ہیں، کسی کی دکان دبائے بیٹھے ہیں، اور ادھر وہاں کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یاد رکھیے ہر دن آپ عمرہ کریں اور کعبے کا پردہ پکڑیں، اللہ کے یہاں معافی نہیں ہوگی جب تک کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی توبہ اور ندامت سے ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی جس درجے کے وہ حقوق جب تک وہ ادا نہ کرو گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی حقوق کی ادائیگی توبہ سے، نماز سے، عمروں سے، عبادات سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی یا بندوں کے حقوق سے ہی ہوگی، ان کی حق تلفی ان کے حقوق کی ادائیگی سے ہوگی۔ آپ یہ چاہیں میں نے کسی کا جو ہے حق مارا ہے، حق دبایا ہے، اب میں 1000 نفلیں پڑھ لوں تو ادا ہو جائے گا، 100 مسکینوں کو اور غریبوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلا دوں تو ادا ہو جائے گا؟ نہیں، جس درجے کی حق تلفی ہے اس کا حق ادا کرو، پھر معافی مانگو اللہ سے تو معاف ہوگا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم حقوق اللہ کے معاملے کے اندر جو معاملہ ہے وہی حقوق العباد سمجھتے ہیں، نہیں۔
حقوق العباد کی تلافی حق کی ادائیگی سے ہوگی۔ تو یہ وہ صفت ہے تقوی کی کہ جو اگر آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ توبہ کی یہ صفت جب آتی ہے تو اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور طہارت اور پاکیزگی، ایک طہارت تو ظاہری طہارت ہے اور ایک طہارت باطنی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دل بھی ہمارا پاک ہو۔ یہ جو وضو کرتے ہیں، وضو میں کیا ہے؟ یہ ایک ظاہری طہارت کا ایک سمبل ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ حقیقت میں طہارت کیا ہے؟ اللہم انی سو رہا تھا کہ اگر مولانا خطاب اپنا جاری رکھے تو اگر گھنٹوں بیٹھا پڑے تو بیٹھے۔ آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی اہم باتیں ان کے خطاب میں شامل ہیں، اور جو ہم چلتے پھرتے میں کبھی بھی شاید ایک سبق بہرحال جو کچھ انہوں نے سبق دیا ہے اللہ نے توفیق دے کے اس پر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ کبھی نہیں کر سکے، لیکن آپ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کسی اور عنوان سے صحیح، لیکن یہ بقیہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ میری گزارش ہے کہ اگلی مرتبہ بھی آپ اس محفل میں شرکت کریں اور اس سلسلے کی تکمیل ہو جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اعلامیے میں اعلان ہے اقبال کا پیام زندگی نوجوانوں نے عمل کرنا۔ یہ جناب ایاز الشیخ صاحب مخاطب کرنے والے تھے، لیکن اب انہوں نے کچھ مجبوری کا اظہار کیا ہے، اچانک کچھ کام آ گیا ہے، تو آپ حافظ مفتی ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی صاحب سے واقف ہیں، جو ہمیں ہر پہلے جمعہ میں واعظ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ 4 شعبے کے دن یہ مولانا جو پروگرام ہے اس کے مطابق وہ مخاطب کریں گے۔ البتہ انہوں نے اپنا دوسرا عنوان دیا ہے وہ اقبال اور شبلی کا فکری تعلق۔ اقبال سے تو بہت سے لوگ واقف ہیں، شاید آپ مولانا شبلی سے واقف نہیں ہیں، یا بہت سے کم ایسے حضرات ہوں گے جو مولانا شبلی سے واقف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ خطاب بہت اہم رہے گا، کیونکہ مولانا شبلی کو بھی بہت بڑا مقام حاصل ہے، شاعری میں ہی نہیں بلکہ دینی علوم میں بھی، لہذا اس میں ضرور شرکت فرمائیے جو کل ہی پرسوں اسی وقت اسی جگہ پہ ہوگا۔ مجھے مولانا کے خطاب پر کوئی تبصرے کا نہ تو اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ تبصرہ کروں، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جن باتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اور توجہ دلائی ہے وہ کتنی ہماری عملی زندگی میں فائدہ کا باعث ہے۔ میں زیادہ نہیں کروں گا، صرف نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے توفیق عمل میں چونکہ دعا ہو گئی ہے کہ برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ البتہ ہمارے پاس سے کچھ کیلنڈر تقسیم دیتے مطالعہ وغیرہ ہو گئے کہ صاحبین جن اکثر لوگوں کو دے دیے گئے ہیں، اگر کسی کو نہیں دیے گئے ہیں تو نام لکھا ہے کیلنڈر۔